حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش واقعہ فیل سے 50 یا 55 روز بعد 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت اپنے دادا جناب عبد المطلب کے ہاں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانیت کی جانب بھیجے جانے والے انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دین کی درست شکل انسانوں کی جانب آخری بار پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی تمام مذہبی شخصیات میں سب سے کامیاب شخصیت ہیں۔ آپ کی پیدائش پر مختلف معجزات نمودار ہوئے، جن کا ذکر قدیم آسمانی کتب میں تھا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت میں بی بی آمنہ کے پاس موجود تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ پورا گھر نور سے بھر گیا ہے اور آسمان کے ستارے جھکے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ کر گر جائیں گے۔ ستاروں کا زمین کی طرف آنا دراصل اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس دور کے کفر کی جو ظلمتیں اور تاریکیاں ہیں وہ نبی آخر الزماں کے آنے سے دور ہو جائیں گی اور تمام زمین اور آسمان کے درمیان ایک نور مقرر ہو جائے گا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے آپ کی پیدائش کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی شب فارس کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے روشن تھا وہ بھی بجھ گیا۔ مشکات کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے قریش معاشی بدحالی کا شکار تھے، مگر اس سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہوئی، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے اور قریش خوشحال ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ کتاب مدارج النبوہ میں بیان ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور ان کا حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا برتن، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آسمانوں پر شیاطین چلے جاتے تھے اور وہ کاہنوں کو بعض خبریں دے دیتے تھے، پھر وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملط
وقت ہو جانے کا اندیشہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے جناب عبد المطلب کو ان کے پوتے کی خوشخبری بھجوائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ اس وقت یہ نام عربوں کے لیے بہت ہی نیا نام تھا۔ عرب کے معاشرے میں نام عموماً بتوں کی نسبت سے رکھے جاتے تھے، جیسے عبداللات، عبدالعزیٰ، لیکن محمد نام سن کے قریش کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ کا بہت ہی نیا سا نام رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے جناب عبد المطلب سے کہا، اے ابو الحارث، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد، آپ کی قوم میں سے کسی نے نہیں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ زمین و آسمان میں ان کی تعریف کی جائے۔ نام محمد کا معنی بھی یہی ہے، وہ جس کی حمد و ثنا کی جائے۔ دراصل حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کا باعث بنا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پشت پر ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کی ایک جانب آسمان میں ہے اور دوسری جانب زمین میں، اور ایک جانب مشرق میں ہے اور ایک جانب مغرب میں۔ پھر وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے جو کہ آفتاب کے نور سے 70 درجے زیادہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ قریش میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب قریش کے یہ لوگ اس ارادے سے درخت کے قریب آتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل نوجوان قریش کے لوگوں کو ہٹا دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جب میں نے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو مجھے بتایا گیا کہ تمہاری نسل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کی مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اتباع کریں گے، آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے، اور اسی وجہ سے جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کو بھی خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ جب وہ حاملہ ہوں اور ان کو بیٹا ہو تو وہ اس کا نام محمد رکھیں۔ ایک روایت میں نام محمد کا ذکر آیا، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں محمد اور احمد کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، اور یہ نام 2 خوابوں میں دکھائے گئے، ایک دادا نے دیکھا اور ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے۔ اس لیے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم ان کا نام محمد ہی رکھیں گے۔ ان دونوں ناموں کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جن کو رب کریم نے خاص طور پر قرآن پاک میں بھی ذکر کیا۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یاسین، طٰہٰ، بشیر، شاہد اور مشہود بھی آیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے کچھ نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد یعنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہوں، اور میں ماہی یعنی مٹانے والا ہوں جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں جس کے قدموں پر یعنی قدموں کے پیچھے لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی اور اسی دن مجھ پر نزول وحی کی ابتدا ہوئی تھی۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے نور کے صدقے ہم سب کے دلوں کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔